بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف مواقع کی مسنون تلاوت۔ نماز فجر کی تلاوت جمعے کی نماز فجر کے پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ 21 پارے میں پورا یہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن پورا یہ پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں الف لام یہ پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ یہ کون پڑھتا نہیں ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا اس لیے نہیں پڑھتا، اور دوسری بات یہ کہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے، سنت ہے نا، سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں پورا سورہ جمعہ یا سورۃ اعلیٰ، یا تو سورہ جمعہ پڑھو جو 28 پارے میں، سورۃ اعلیٰ 29 پارے میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ پہلی رکعت میں، اس میں آپ کو اختیار کون سا پڑھ دو۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھو؟ سورۃ غاشیہ، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں پڑھنا کیا ہے، یہ سن عموماً آپ جب حرم شریف کی جمعے کی نماز آپ لائیو جب دیکھو گے تو وہاں پر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں۔ نماز عید کی تلاوت۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں سورۃ قاف، اور دوسری رکعت میں سورۃ قمر، یا پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، یا دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ۔ فجر کی سنتوں کی تلاوت۔ فجر کی سنتوں کی تلاوت۔ نماز فجر کی سنت کے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، اور دوسرے میں سورۃ اخلاص، یا پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والی پوری آیات، اور دوسرے میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ تیسرے پارے کی تقریباً آخر رکوع ہے، اس کے پہلے آیات یہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نماز فجر کی سنت میں ان کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مغرب کی سنت کے وغیرہ تلاوت۔ مغرب کی سنت میں نیز طواف دوگانہ میں اعلی حاضر نماز استخارہ کے دونوں رکعتوں میں بالترتیب سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص۔ مغرب کی سنت میں کون سا فرض ہے؟ سنت ہے سورۃ کافرون، اور دوسری رکعت میں کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، اخلاص قل اللہ احد۔ وتر، جو ہم عشاء نماز کے بعد وتر کیا پڑھتے، اس میں کیا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون، اور تیسری رکعت میں کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ مسنون تلاوت۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی، اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور خواتین میں سورۃ بقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ، کیا سورۃ بقرہ کی آخری آیت کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ آیت پڑھنے کا وہاں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بخاری مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملاتے، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو سارے جسم پر کیا کرتے؟ پھیرتے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، اور سر اور چہرے سے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کرتے، اور بدن کے اگلے حصے پر پھیرتے ہوئے سارے جسم پر پھیرتے، اور 3 مرتبہ اسی طرح کرتے تھے، یعنی 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے اور جسم پر کیا؟ ہاتھوں کو پھیرتے۔ یہ مسلم بخاری میں یہ حدیث ہے۔ نماز تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کا آخر رکوع پڑھنا مسنون ہے۔ آخر رکوع کون سا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر آیات تک یہ پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اب یہ ہر فرض نماز کے بعد کون سی تلاوت کر؟ جب فرض نماز ہو تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ، اور قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک کو نازل کرنا چاہا تو یہ آیات عرش عظیم کے ساتھ اس طرح چمٹی گئیں کہ ان میں اور ذات خداوند میں کوئی پردہ اور فاصلہ نہ آتا، اور فریاد کرنے لگی کہ بارگاہ الہی کہ آپ ہمیں عالم گناہ میں نافرمان لوگوں پر نازل فرمانے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اپنے عزت اور عظمت شان کی، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا میں اس کے سب گناہ بخش دوں گا، اور جو اس میں موجود ہوں گے، اور میں اس کو جنت الفردوس میں کیا کروں گا؟ جگہ دوں گا۔
اور ہر روز اپنی باطنی نگاہ سے اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا، اور روزانہ اس کی 70 حاجتیں کیا پورے